جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے سوء ظن۔ جس عنوان پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سوء ظن، یعنی برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، منفی مزاجی جسے کہتے ہیں نا، نیگیٹو سوچنا، نیگیٹیوٹی ذہن میں رکھنا۔ اور یہ جو سوء ظن ہے یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا بھی جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے، یہ ایسی بری بلا ہے کہ حدیث میں جس طرح سے حسن ظن کی اتنی زیادہ کہتے ہیں تاکید آئی ہے کہ اللہ پر اچھا گمان رکھنا عبادات کے تعلق سے ہے نا، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا، اسی طرح سے جس طرح سے اچھے گمان رکھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا کہ کہنا چاہیے اچھے گمان کی جو اتنی دین نے پازیٹیوٹی بتائی ہے، اسی طرح سے برا گمان کرنے پر بھی انسان اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑتا ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں گمان کیا، وہ برا گمان، بدگمانی جسے کہتے ہیں، سوء ظن یعنی بدگمانی، برا گمان رکھنا، تو کیا ہوتا ہے؟ رشتے خراب ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے نا، خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، یہ خالی یہ سوء ظن کی وجہ سے، یعنی بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، ہے نا، بدگمانی سے بچتے رہو، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے، برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ، اور نہ کسی کے عیب کی جستجو کرو، آگے حدیث کے جملے ہیں۔ بہرحال بخاری شریف میں یہ بات آئی کہ بدگمانی کرنا جو ہے، سوء ظن جسے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے دماغ میں ہی بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہم جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، اکثر یہ دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ دیورانی جٹھانی جوائنٹ فیملی میں ہے، کبھی کچھ اونچ نیچ ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تو ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس نے یہ کہی ہوگی، اس نے یہ بولا ہوگا اس لیے اس طرح ہوا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا اس لیے اس طرح کیا ہوگا، سمجھ رہے؟ اسی طرح سے نند بھاوج ہے تو اس نے اس طرح بولی ہوگی، وہ اس لیے یہ کر رہی ہوگی، مجھے معلوم ہے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنے ہی دلی میں جو ہے اتنی ساری چیزیں گڑھ رہے ہیں۔ تو بد اخلاقی ہے بدگمانی، یہ قسم کا جھوٹا وہم ہے، سمجھ رہے؟ وہم جسے کہتے ہیں نا، یعنی جو شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو ہر دوسرے کے کام میں جو ہے نا وہ بدنیتی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اس میں مبتلا ہے نا، تو وہ دوسرا نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر ہمیں کوئی برا لگ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم خود برے ہیں، اسی لیے ہمیں برا لگ رہا ہے۔ ہم اگر کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی رکھ رہے ہیں تو یعنی ہم خود نیگیٹیو ہے، اس لیے ہمیں وہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے۔ استاذہ ہم لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے تو تم یہ نہیں سوچو کہ میں نے تو اس کے ساتھ سب اچھا کی، بلکہ تم یہ سوچو کہ کہیں نہ کہیں میرے گناہ اتنے ہیں جس کی وجہ سے میرا اچھا بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں میری نیتوں میں کھوٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے یہ نیت اچھی ہے، لیکن 10% تو یا 5% میری غلطی ہوگی ہی ہوگی، اسی لیے سامنے والے نے میرے ساتھ یہ کیا، سمجھ رہے؟ کسی اور کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے، کسی کام میں نیک نیتی پر نظر ہی نہیں آتی ہے ہمیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو بدگمانی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کی طرف طرح طرح کی باتیں منسوخ کرنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو کہ خلاف واقعہ ہے، خلاف حقیقت ہوتی ہے۔ تو جب دوسرے شخص کو، اس شخص کی طرف سے سامنے والے کو اگر معلوم پڑتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اس نے میرے بارے میں اس طرح سوچا، تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفرت کرنے لگتا ہے نا؟ اسی طرح سے بغض ہے، عداوت ہے، یہ پیدا ہو جاتی ہے، دوری قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بعض جو بدگمانیاں ہوتی ہے وہ گناہ ہے، کثرت بدگمانی سے بچو، نیگیٹیوٹی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے ساتھی کے بارے میں بھی کوئی بات نہ پہنچائے،
کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں اس سے ملوں تو میرا دل صاف رہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عائشہ کی ایک حدیث ہے، وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو دونوں آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ منافق تھے اس وقت جو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے. تو بدگمانی جو ہے، نیگیٹیوٹی، یہ بہت بری چیز ہے. کیا فرمایا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کتنی بڑی بات کہی کہ بعض گمان تو گناہ ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے سر پر الٹا گناہ جو ہے لاد لیا. سمجھ رہے؟ جہاں پر حدیث میں حسن ظن، لوگوں سے اچھا گمان رکھنا، پازیٹیو گمان رکھنا، یہ عمدہ عبادت کہا اللہ کے نبی نے، عمدہ عبادت ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک شخص تھے، مجھے وہ ذہن میں نہیں رہا، تو کہا کہ وہ جو اس کی بیوی حمل سے تھی اور حمل جو ہے وہ ہو گیا جو ہے کچھ 2 سال کا یا 1.5 سال کا حمل ہو گیا تھا، اور اس کا شوہر تو چلا گیا تھا 2 سال پہلے، وہی حمل ہو گیا چلا گیا. اب لوگوں نے اس پہ بدگمانیاں کسنے لگے، لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ یہ ضرور اس نے جو ہے نا کوئی بدکاری کی ہوگی. سمجھ رہے؟ ضرور اس نے کوئی بدکاری کی ہوگی. لوگوں نے برا بھلا کہا، برا گمان کیا، پتہ نہیں کس سے اس نے جو ہے یہ حرکت کی، یہ فعل کیا جو اسے حمل آ گیا اور یہ حمل سے ہے. حالانکہ وہ تو 2 سال پہلے ہی حمل سے تھی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو 2 سال پہلے ہی حمل سے ٹھہر گئی تھی، 2 یا 1.5 سال پہلے. پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہو بہو وہ اپنے باپ کی شکل کا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب بچہ پیدا بھی ہوا نا تو کتنا بڑا ہوا معلوم ہے؟ اس کے دانت بھی آ چکے تھے. یعنی وہ ماں کے پیٹ میں ہی کچھ 1.5 سال کا یا 1.25 یا 2 سال کا تھا. اس وقت کوئی امام شافعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً دور تھا. تو دیکھا کہ وہ بچہ تو اتنا بڑا ہو گیا، جبکہ اس کے پیٹ میں ہی وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا. اتنا بڑا بچہ اگر ہوتا تو اس کے 2 یا 4 دانت آ چکے تھے. پیدا ہوا نا تو دانت کے ساتھ پیدا ہوا تھا، 2 یا 3 دانت جو بھی غالباً، مجھے وہ برابر واقعہ یاد نہیں رہا. اس طرح سے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیز نظر آ بھی رہی ہے، لیکن جب تک کہ حقیقت آشکار نہ ہو جائے ہم بدگمانی نہیں کر سکتے. سوچو کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا الزام ہے. کہ حدیث میں، روایتوں میں آتا ہے کہ کسی عورت پر اگر ہم نے کوئی بدگمانی کی ہے یا اس کے بارے میں ہم نے کوئی غلط گمان کیا تو جب تک کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آگ کے انگارے پہ رکھیں گے، جب تک کہ وہ گواہی نہ دے دے، اس کی ثابت نہ کر دے اس کی بدکاری. تو بدگمانیاں صرف بدکاری کے معاملے میں نہیں، بہت سارے معاملے میں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے بعض عورتوں کو خود بہت قریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہے نا مطلب بھومکا بناتے بیٹھے ہی، اب ایسا ہوا ہوگا آپا تو ایسا ہوا ہوگا، مجھے معلوم ہے نا یوں کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تو اتنی حیرت میں ہوتی ہوں کہ اتنا پہلے سے ہی پوری اسٹوری ہم نے گڑھ لی، بدگمانی. سمجھ رہے؟ اور پھر وہ بات کچھ اور نکلتی ہے. اچھا ایسا تھا، میں تو سوچ رہی تھی یوں ہوگا. یعنی ہم اتنا اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی سب پوری بھومکا رٹ لی، پورا ایک اسٹوری بنا لی، ایک سیٹ کر لیا. اس نے یوں کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا، پھر وہ آگے ایسا کرے کہ مجھے معلوم ہے نا. سبحان اللہ. یعنی میں جب ایسے کچھ لوگوں سے ملی اور جب میں نے ایسا دیکھا تو مجھے اتنا حیرت ہوئی کہ انسان کیسے لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے. یعنی آپ سوچیں، میں آپ کو یہ بات جو بتلا رہی ہوں، میں کئی بار اس بات کو بتلاتی ہوں، میں پھر بتلا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو 4 گواہ لے کر آئے. جس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ویڈیو نہیں، ویڈیوگرافی والی گواہی نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا چادر کے اندر اس نے کیا کیا، ایسے 4 گواہ. سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ میں نے سنا تھا، میں نے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، یہ گواہی نہیں چلے گی. پھر وہ باہر کمرے کی رات کے 2 بجے نکلے، یہ گواہی نہیں چلے گی. 4 گواہ جنہوں نے سب کچھ کرتے دیکھا، ایسا کچھ. سمجھ رہے؟ یعنی قرآن کیا ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ مطلب یہ بتا رہا ہے کہ تم نے جانا ہی نہیں ہے بدگمانی کے پاس.
تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کے چکر میں تم کو لگنا ہی نہیں ہے، ٹو میں لگنا ہی نہیں ہے، تجسس نہیں کرنا، پہلے سے بھومکا نہیں بنانا. سمجھ رہے؟ اس کا حساب دینا ہوگا. یعنی ہم جو ماحول معاشرے میں رہتے، دیکھو ہر انسان، اور اکثر یہ عورتوں کا ہی ہوتا ہے معاملہ، ایسی بدگمانیاں کرتی، ضرور آپ کے بھائی نے بولا ہوگا، ضرور اس کی بیوی نے چڑھایا ہوگا، ضرور یوں ہوا ہوگا اور تیوں ہوا ہوگا. مرد تو اتنا نہیں کرتے جتنا عورتیں کرتی ہیں. خیر اب تو مرد عورت سب ایک ہی لائن میں ہو گئے، جس طرح سے خباثت اور غلاظت سوشل میڈیا کا دور ہے. لیکن پھر بھی سمجھ رہے ہیں، ہم نے جو ہے جو بدگمانی ہے یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھو گھر میں بھابھی ننند ہوتے ہی ہے، بھائی بہن ہوتے ہی ہے، دیورانی جٹھانی ہوتی ہی ہے. سمجھ رہے؟ اور اگر دیورانی جٹھانی بھابھی ننند نہیں ہوئے تو پھوپھی اور بھتیجی، مومانی اور خالہ، ان کا رشتہ ہی ہو جاتا ہے. امی مومانی نے اس لیے ہی کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے، امی خالہ نے اسی لیے بولا ہوگا، میں جانتی ہوں. ہم نے پہلے سے ہی چچا نے ایسا کیا ہوگا نا، چچی نے کہا ہوگا تو یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. جب تک کہ 100% بات ہمیں نہیں معلوم ہو جائے نا، تب تک کہ ہم اپنی زبان سے جو گمان ہمارے دماغ میں آیا بھی نا، دیکھو انسان کے دماغ میں کوئی بھی بات آتی ہے، ہم استغفار پڑھ کر اس کو جھٹک دے، اس کو ڈسکس نہ کرے زبان سے. اگر ہم نے ڈسکس کیا، جو زہر ہمارے دماغ میں پلا، ہم نے وہ زہر بول کر کسی اور کے دماغ میں بھی ڈال دیا نا. جو نیگیٹیوٹی ہم نے اپنے لیے ہمارے دماغ میں پال کر رکھی ہے، ہاں، جو ہمارے دماغ میں شیطانی خیال آیا ہے کہ مومانی نے اسی لیے کیا ہوگا، جو ہمارے دماغ میں آیا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے. ہم نے ہماری امی سے کیوں کہا، امی مجھے تو لگتا ہے مومانی نے اسی لیے کہا ہوگا. اب بیچاری امی کا دل تو صاف تھا، لیکن ہم نے اپنا لگا بجھا سامنے بتا دیا. اب بیچاری امی کا بھی دل جو ہے کھٹا ہو گیا، دماغ گندا ہو گیا. سمجھ رہے بات؟ سمجھ رہے؟ تو یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت گہری بات ہے. آپ لوگ سمجھیں اس بات کو. مجھے معلوم ہے بولے آپا وہ تو ایسا ہی ہے، مجھے معلوم ہے آپا اس کا تو بہت لڑکوں سے ملتی جلتی ہے نا، تو وہ ضرور ملی ہی ہوگی. آپا مجھے معلوم ہے وہ ایسا کرتی ہے نا، تو کی ہوگی اور کی ہے. فرق ہے. سمجھے، خدا را اس بات کو سمجھے. یعنی ہم نے معاشرے کو خراب کر دیا، بگاڑ دیا ہے. ہم نے بالکل بھی، جب تک کہ 100% ہمیں یقین نہ ہو جائے بہنوں بچیوں، ہم نے کسی کے بارے میں کچھ بولنا ہی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم نے بات ہی کتنی کرنی ہے. تو ہم جو دن بھر میں جو باتیں کرتے ہیں نا، اس میں ہم نے باتیں کیا کی ہے، 70% بدگمانیاں کی ہے، اور 20-30% ہم نے جو ہے کھانا بنایا کھانا کھایا والی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 70% جو ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، وہ یہی ہوتی ہے، ہوا میں تیر چلانے والی باتیں. ہوا میں ہم بس تیر چلاتے رہتے ہیں. اس نے ایسا کی ہوگی، اس نے ایسا بولی ہوگی. جب سامنے والا بول رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا معاملہ تھا، میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں نے یوں کیا، تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں، وہ تو بھلے ہم کو بول رہی، لیکن ہم جانتے ہیں ان کی طبیعت کوئی خراب نہیں تھی. اللہ اکبر. بس سامنے والے نے کہہ دیا، بات ختم. اس کے آگے ہم نے ایک جملہ نہیں کہنا ہے. ہمیں ایمان والی خاتون بننا ہے. ہم بارہا روز جو درس میں جڑ رہے ہیں، روز آپ لوگ آن لائن کلاس لے رہے ہو، تعلیم سن رہے ہو، ریکارڈنگ سن رہے ہو، تو صرف سننے کے لیے کہ بھئی فلاں آپا کا بیان آیا چلو سن لیں، نہیں. ہم نے روز سبق لینا ہے. یہ اخلاقیات کا سبق ہے. اس سے ہم مومن بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ پیار سے دیکھتے ہیں، جن کی خواہش اور طلب ہی جن بندوں کی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش رہے، وہ مجھے دیکھے تو مسکرائے. سمجھ رہے؟ بعض لوگ تو اپنے شوہر سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اچھا، اکثر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی. ہمیں کہیں نیگیٹیوٹی نہیں لانی ہے. اور بعض لوگ تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ میں گنہگار ہوں، میں گندی ہوں، میں بری ہوں، مجھے عبادت ہی نہیں کرنی ہے، میرا قرآن درست نہیں ہے تو مجھے عبادت ہی نہیں کرنی ہے. تو کہیں نہ کہیں سے بدگمانی لاتے ہیں. اللہ بہت بڑے ہیں، قرآن درست نہیں، ایک طرف درست کرے، ایک طرف پڑھتے رہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے. دیکھیں یہ اتنی قیمتی باتیں نا، ہم باقاعدہ اپنے گھر میں جو تعلیم آپ 15 منٹ کی درس، 14 منٹ کی، 12 منٹ کا جو درس آپ سنتے ہو، تو صرف سننا نہیں ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرے، اس کے پوائنٹس کو نوٹ کرے، اور باقاعدہ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائے. اپنے بچوں کو، بھلے وہ 3 سال کا بچہ ہے، بھلے وہ 4 سال کا بچہ، اس کو اپنی زبان میں اس کو سمجھائے، دیکھو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس طرح میں نہیں بولنا، اس طرح میں نہیں سوچنا. تو ہم
اپنے گھر میں دین کے ماحول کو زندہ کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سیدھا دل پر رکھ کے دعا پڑھیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین.